السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آنے سے پہلے کچھ اہم چند ضروری مسائل آپ کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یا تو بہت زیادہ نیکی اور متقی بننے کے چکر میں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شریعت کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ جو روزوں کو تلف کر دیتے ہیں۔ روزہ کن لوگوں کو رکھنا ضروری ہے اور کن لوگوں کو چھوڑنا ضروری ہے، اور کن لوگوں کو روزہ رکھنا حرام ہے اور کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، تفصیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ آسانی کے ساتھ مسائل کو جاننے کے لیے بنے رہیے گا ہمارے چینل پر۔ قرآن کریم فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے اگلے جز کے اندر فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ آگے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو، مسافر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی تعداد یعنی کہ 30 روزوں کی گنتی کو پورا کر لے، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر۔ اب اس کی وضاحت سن لیجئے۔ مریض، ایسا مریض جس کو روزہ رکھنے سے اس کے جان جانے کا امکان ہو، اس کی جان تلف ہو جائے گی، یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، مرض شدت کی شکل اختیار کرنے کا اندیشہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا، مرض زیادہ ہو جائے گا، تو ایسے انسان کے لیے روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب صحت و تندرستی سے نواز دے تو دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کو پورا کر لے، اور اگر صحت یابی کی امید نہ ہو، مرض الموت، مرض وفات کے اندر مبتلا ہو، تو اس کو یا تو روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے یا وصیت کے اندر بتا دینا چاہیے کہ میرے ذمے اتنے اتنے روزے قضا ہو رہے ہیں، اس کا فدیہ دے دیا جائے۔ روزے کا فدیہ وہی ہے جو عید الفطر کا فدیہ ہوتا ہے، یعنی کہ 2.25 کلو گیہوں، یا اس کی رقم۔ دوسرا، وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ لیڈی جس کو بولا جاتا ہے، ایسی عورت کے لیے اگر ماہر ڈاکٹر، مسلم ماہر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ تیسرا، ایسا بوڑھا آدمی، ایسا ضعیف، ایسا کمزور جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور اس کو فدیہ دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر صحت یاب ہو جائے یا چلنے پھرنے لگے یا موسم بدلنے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ طاقت آ جائے، یا سردیوں میں، جیسے گرمیوں کے روزے ہیں رمضان کے، اور سردیوں میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ استطاعت آئی کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اگر فدیہ دے چکا ہے تو ابھی روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ جیسے کہ رمضان گرمیوں میں تھے، بہت زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا، اس نے اس کے بعد روزہ نہیں رکھا، فدیہ بھی دے دیا۔ اب سردیاں آئیں، موسم بدلنے کے بعد طبیعتیں بھی بدل جاتی ہیں، تو اس کو ایسا لگا کہ جسم میں طاقت آ گئی ہے، مجھے روزہ رکھ سکتا ہوں، رکھ لینا چاہیے، تو وہ فدیہ اس کا باطل ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کچھ لوگ روزے کا فدیہ دینے کے بعد اگر صحت مند ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو فدیہ دے دیا ہے، لیکن وہ فدیہ صحت کے لوٹ آنے سے فدیہ باطل ہو جاتا ہے، آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اور روزہ رکھنا مسافر کے لیے جو چھٹی ہے، رخصت ہے، وہ اس کے اپنے نیت کے اوپر ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، کیونکہ آج کل سفر بڑے لگژری سفر ہو گئے ہیں، پرسنل کاروں سے ہوتے ہیں، اے سی کوچ میں ہوتے ہیں، فلائٹ جہازوں سے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ روزہ تو رکھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں رکھ سکتا ہوں، تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ شریعت میں اس کو منع نہیں کیا، بلکہ اس کو رخصت دی ہے، اس کو اجازت دی ہے۔ ہاں، ایک بات یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ کا سفر صبح 9 بجے شروع ہو رہا ہے یا صبح 5 بجے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ سحری کا وقت آپ مقیم ہیں، سحری کے وقت پر آپ مسافر نہیں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تو آپ کے اوپر وہ روزہ رکھنا لازم ہوگا۔
پورا دن سفر جو کرنا ہے آپ کو وہ روزے کی حالت میں کرنا ہے، اور اگلی سحری جب آپ کا وقت آئے گا اگلی سحری کا اور آپ گھر نہیں لوٹے ہیں تو آپ کو اس روزے کے اندر اختیار ہوگا۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سفر آپ کو آسان لگتا ہے تو آپ روزہ رکھیں، اور اگر آپ کو دشواری لگتی ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اعتبار جو کیا جائے گا روزے چھوڑنے کا وہ سحری کے وقت سے کیا جائے گا۔ اگر سحری کے وقت میں آپ مقیم ہیں، اپنے گھر پر ہیں، تو آپ کو وہ روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کا سفر کتنا ہی لمبا ہو۔ سفر شرعی لگ بھگ 83 کلومیٹر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کسی نے 77 بھی کہا ہے، بعض فقہاء نے 82 بھی ہے، 83 کلومیٹر فائنل آپ مان کے چلیں۔ اگر آپ کا سفر 83 کلومیٹر یا اس سے زیادہ لمبا ہے تو آپ مسافر ہیں، شرعی مسافر ہیں، آپ کو روزہ رکھنے اور چھوڑنے دونوں کا اختیار ہے۔ ہاں، عورتوں کے کچھ مسائل آ جاتے ہیں، کچھ عورتیں جیسے کہ حیض و نفاس کا مسئلے آ جاتے ہیں، حیض کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، اجازت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو چھوڑ دیں، نہیں، اس کے اندر روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بتانے کی بات یہ ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے جیسے کہ روزے کی حالت میں تھی اور یہ حادثہ ہو گیا، یہ ہونا تھا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس روزے کے اندر یہ ٹائم شروع ہوا ہے، یہ وقت شروع ہوا ہے، وہ روزہ اس کو روزے دار کی طرح ہی گزارنا پڑے گا، کمثل الصوم، اس کو روزے کی طرح ہی اس کو رکھنا پڑے گا، وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی بعد میں قضا کرنی ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن جو روزہ صبح 10 بجے شروع ہوا، 11 بجے شروع ہوا، سحری کر لی تھی، روزے کی نیت تھی، تو یہ جو روزہ جس میں اسٹارٹ ہوا، شروع ہوا، یہ پورا دن روزے دار کی طرح ہی گزارنا پڑے گا، اور اگلے دن سے روزہ چھوڑنا اس کو جائز نہیں بلکہ چھوڑنا ہی چاہیے، اس کو روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ اور اب اس کے بعد جب وہ پاک صاف ہو جائے تو روزے رکھے، اور یہ جو روزہ جس کے اندر یہ شروعات ہوئی تھی، اس روزے کی بھی قضا اس کے ذمہ ہوگی، لیکن یہ روزہ روزے دار کی طرح ہی گزارنا پڑے گا۔ اسی طرح نفاس والی عورتیں جن کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے شعبان کے آخر میں، رمضان کے شروع میں، تو ان کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور ایک خاص پیغام شوگر کے مریضوں کے لیے، اگر آپ کا طبیب، آپ کا ڈاکٹر، مسلم ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو آپ کی شوگر بہت اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، تو آپ اس کی بات کو مانیں اور اس پر عمل کریں، روزہ نہ رکھیں۔ کچھ لوگ دیکھنے میں آتا ہے اور سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ جان چلی گئی لیکن روزہ نہیں توڑا۔ کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی ایسی چوٹ لگ جائے تو آپ کسی کو فون نہ کریں، اتنا وقت نہ لیں کہ آپ فون لگائیں کسی مفتی صاحب کو، یا موبائل مفتی کو آپ چالو کر کے اس پہ ٹائپ کریں، آپ بلا جھجک روزے کو توڑ سکتے ہیں۔ اگر سچویشن کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کے حالات کے اعتبار سے آپ روزہ توڑنے میں بالکل نہ کریں، کہ وہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت دقت ہوتی ہے۔ کچھ مریض وہ ہوتے ہیں جن کی شوگر بڑھتی ہے، وہ بھی خطرناک ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک وہ جو ہوتی ہے شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، نیچے کی طرف جاتا ہے، شوگر کم ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا مسئلہ، ان کو گنے کا جوس یا مطلب شکر کا یا چاشنی وغیرہ ان کو دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو روزہ فوراً توڑ دینا چاہیے، اس کے لیے کسی سے آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر عورتوں کی تراویح کے احکام وغیرہ کو بتایا جائے گا، آسان انداز میں قرآن اور حدیث کی صحیح بات کو جاننے کے لیے آپ اس چینل پر بنے رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، دوست و احبابوں میں آپ اس کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو جانکاری ہو اور مسائل جاننے میں آسانی ہو اور زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔